الجنة أو حفرة من حفرة النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. مجھ سے قبل بڑے ہی اچھے انداز میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ساجد رضا خان صاحب قبلہ سے آپ نے خطاب سماعت فرمایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے منبر نور پر تشریف فرما خطیب اہل سنت ناشد مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، خطیب و امام شاہی جامع مسجد شیرپور کلاں، اور شاعر اسلام مداح رسول جناب قاری نفیس اختر صاحب قبلہ سنبھلی تشریف فرما ہے. جناب حافظ فہیم بیگ صاحب، حافظ امن صاحب، عفران صاحب بھائی سبھی ممبر شریف پر تشریف فرما ہے. میں آپ کے سامنے چند منٹ حاضر خدمت ہوں. انشاءاللہ تعالی میرے بعد قاری نفیس اختر سنبھلی صاحب کا کلام ہوگا، اور پھر امام صاحب کی بھی تقریر ہونی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ روڈ بھی یہ جو ہمارے بھائی پیچھے کولر کے پاس بیٹھے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے یہ بھی آگے تشریف لے آئے اور آگے ماشاء اللہ. قبول فرمائے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اور آپ عالی جناب عبادت نور خان عرف للہ بھائی کے چہلم کی اس محفل میں جو احسال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے اس میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت للہ بھائی کی مغفرت فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے ان کی قبر کو بقائے نور بنائے. پاک پروردگار عالم انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. حضرات، للہ بھائی سے جو میرا رشتہ تھا اور آپ لوگوں سے بھی جو ہمارا رشتہ ہے آپ اسے بخوبی جانتے ہیں. یہ آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے. سلمان بھائی اور ان کے سب بھائیوں نے مل کر مجھے دعوت دی اور میں آیا. حالانکہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میں دفن میں شریک نہ ہو سکا، کیونکہ للہ بھائی کے جو احسانات میرے اوپر تھے 5 سال لگاتار، اگر رات کے 2 بجے بھی میں نے انہیں فون کیا تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا. اور یہاں تک کہ 5 سال لگاتار مفتی صاحب کی بلا للہ بھائی کے جو حالات تھے 5 سال لگاتار انہیں فجر کی نماز کے وقت مجھے شیرپور سے پورنپور روڈ ویز پہ یا ٹرین پہ چھوڑنا، اور جب میں گھر سے آتا تھا تو شام کتنی ہوتی تھی تو مجھے وہاں سے لے کر آنا. اکثر ایسا ہوتا تھا. حالانکہ یہاں اتنا مجمع ہے، باہر سے آئے ہوئے مہمان بھی ہیں. میں بھی 250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں تک آیا صرف ان کی محبت میں.
اور مجھے آنا بھی چاہیے تھا، حالانکہ میں دفن میں بھی شریک ہوتا، مگر مجھے دیر سے پتہ چلا اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں جاتا ہوں تو دفن نہیں ملے گا، اس لیے میں نے سلمان بھائی سے کہا کہ انشاءاللہ تعالی 40ویں میں شریک ہوں گا۔ اور میں للہ بھائی آج ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر ان کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ اور للہ بھائی نے ہمیشہ جو بات کہنی تھی وہ کہیں سامنے، اور پورے علاقے کے اندر میں تو کیونکہ شیرپور سے جانے کے بعد 5 سال شاردا پار بھی رہا، وہاں 5 سال لگاتار امامت کی۔ جب کبھی کبھی للہ بھائی نہروسہ جاتے تھے تو وہاں کے اکثر لوگ للہ بھائی کو جب دیکھتے تھے تو وہ چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ پہلوان شہادت خان صاحب جو تھے ان کے بیٹے ہیں۔ جو پرانے لوگ تھے وہاں کے نہروسہ کے، وہ للہ بھائی کو چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے۔ اور اس گھر سے تو اللہ کے فضل و کرم سے جب سے میں امامت کرنے آیا، حالانکہ 2013 سے اب 2026 چل رہی ہے، کم سے کم 11-12 سال ہو گئے ہیں، مگر آج تک ان کی محبتیں قائم ہے۔ حالانکہ آج للہ بھائی کی جو کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے، وہ میرا یہ موڈ بھی نہیں ہے کہ میں جیسی تقریر کرتا ہوں اس طرح تقریر کروں، صرف للہ بھائی کی یہ باتیں بتا کر کچھ تقریر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلمان بھائی، ذیشان بھائی، فیضان بھائی، عمران بھائی، ریحان بھائی، ان لوگوں کی محبتیں، اور خاص کر ہمارے عمران بھائی، ایک بڑا بھائی جس طرح ذمہ داری نبھاتا ہے، اگر وہ ذمہ داری نبھانے والا کوئی شخص دیکھنا ہے تو وہ للہ بھائی کے بیٹے عمران بھائی کو دیکھتے ہیں۔ ایسی ذمہ داری نبھانے والے، اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا، پوری ذمہ داریاں نبھانی، ان لوگوں کی بڑی محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ گھر کے رشتے ہیں، چلو لے کے ہمارے یہ سب مہمان بیٹھے ہیں اس گھر سے اور حاجی جی کے گھر سے، کیونکہ جب میں نے نہروسہ میں مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا تو جب کیسر پور اینٹیں لینے کے لیے میں گیا تو ہمارے سلطان نیتا جی تھے نہروسہ کے ہمارے ساتھ میں، جب انہوں نے بتایا کہ شیرپور میں جو چھوٹے ہیں ان کے گھر سے قاری صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو خدا کی قسم چھوٹے بھائی کے جو سسر ہیں کیسر پور کے، انہوں نے بنا کھانا کھائے بھٹے سے آنے نہیں دیا، اور یہ کہا کہ جتنی اینٹیں قاری صاحب اپنی زبان سے کہہ دیں ہم اتنی اینٹیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سب محبتیں ہیں، حالانکہ یہ محبت ہی کی تو بات ہوتی ہے۔ میں جویا امروہہ جو جویا پڑتا ہے، جویا سے جب میں چلا، ضلع رامپور تک لگاتار بارش ہو رہی تھی، قاری صاحب ساتھ میں تھے، نفیس اختر صاحب اور میں، دونوں کا سفر موٹر سائیکل سے، اور بارش ہو رہی تھی، مگر یہ للہ بھائی کی محبت تھی۔ ہم نے دل میں سوچا چاہے آج کتنی ہی بارش کیوں نہ ہو، للہ بھائی کی جو یہ احسان ثواب کی محفل ہے اس میں شریک ہونا ہے، اس لیے کہ للہ بھائی نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا تھا۔ اور آج میں دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت للہ بھائی کی مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، تم کہیں چلے جاؤ، جب وقت پورا ہو جائے گا تو موت وہی آ جائے گی، چاہے مضبوط قلعوں کے اندر کیوں داخل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک قلعہ بن جایا کرتی ہے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کہاں آ جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں موت کی تیاری کرتے رہے، اپنی قبر کو یاد کرتے رہے، آخرت کی تیاری کرتے رہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور کود کی طرح ہے. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو یہ یاد رکھو، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. اگر دنیا میں نمازیں پڑھ کر جاؤ گے، ماں باپ کی خدمت کر کے یہاں سے جاؤ گے، غلامی رسول کا پٹا لٹکا کر دنیا سے جاؤ گے، قرآن کی تلاوت کر کے دنیا سے جاؤ گے، تو یہ یاد رکھ لینا، اللہ تمہاری دنیا کو بھی کامیاب کر دے گا اور اللہ رب العزت تمہاری آخرت کو بھی کامیاب کروا دے گا. ہم نے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھا ہے، ہم نے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھا ہے. ان کی وہ مقدس زندگی ہے، آج وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے، آج پوری دنیا ان کے نام لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنے آقا سے محبت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ماں باپ کی ادب و احترام کرنا چاہیے، اپنے اسلاف اور بزرگان دین کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اس لیے اگر دنیا کی زندگی آپ کی کامیاب ہے تو یہ سمجھ لینا آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی. اور آخر دنیا کی زندگی پیسہ کما لینا یہ صرف کامیابی نہیں ہے، بڑے عہدے پر فائز ہو جانا صرف یہ کامیابی نہیں ہے. مسلمانوں، آخرکار کامیابی کیا ہے؟ تو ہم اللہ کی مقدس کتاب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے؟ تو اللہ کی مقدس کتاب ہمیں جواب دیتی ہے. قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کامیاب ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، کامیاب ہے وہ لوگ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں. پتہ چلا کامیابی نمازوں میں ہے، پتہ چلا کامیابی ایمان کی دولت میں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری رضوان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے درود شریف کے لیے آپ سے کہا آپ نے بڑی آہستہ آہستہ درود شریف پڑھا. اگر یاد نہیں ہے تو مسجد میں جا کر یاد کر لینا، اور اگر یاد ہے تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ درود شریف تو وہ ہے جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی، ذریعہ نجات بن جائے گی. تو ایک بار بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علی النبی والامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف کی فضیلت اور اس کے بعد کچھ گفتگو. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں ایک بار حج کرنے کے لیے گیا تو ایک شخص کو دیکھا، وہ ہر مقام پر درود شریف پڑھ رہا تھا. یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی درود شریف پڑھ رہا تھا، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی درود شریف پڑھ رہا تھا. میں نے دل میں سوچا جہاں تکبیر پڑھنے کا موقع ہے وہاں بھی یہ درود شریف پڑھ رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ہر جگہ درود شریف پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے کے بجائے درود شریف پڑھ رہا تھا. میں نے اس سے معلوم کیا ہے بھائی یہ بتا، یہاں تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے کے بجائے درود شریف پڑھ رہا ہے، میں نے تجھے ہر مقام پر دیکھا تو درود شریف پڑھ رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد صاحب مکہ شریف کو تشریف لا رہے تھے، میں نے کیا دیکھا کہ راستے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ہم مکہ شریف جا رہے تھے، راستے میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا. جب والد صاحب کا انتقال ہوا
تو गुनाहों की वजह से मेरे अब्बू का चेहरा जर्द पड़ गया, चेहरे का रंग तब्दील हो गया और फिर उनका पेट बढ़ना शुरू हो गया। अब मुझे ये महसूस हो रहा था कहीं ऐसा ना हो अब्बू का पेट फट जाए। इंतकाल के बाद, मरने के बाद बाप का पेट बढ़ने लगा, चेहरा जर्द होने लगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ, कहता है मेरी आंख लग गई। जैसे ही मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब की हालत में क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और उन्होंने अपना नूरानी हाथ मेरे बाप के चेहरे पर फेरा तो मेरे बाप का चेहरा जर्द था, वो पहले से ज्यादा नूरानी हो गया। मेरा बाप का चेहरा दमकने लगा, चमकने लगा। फिर मेरे बाप के उन्होंने पेट पर हाथ फेरा तो मेरे बाप का पेट अपनी जगह पहुंच गया। जब बाप का पेट अपनी जगह पहुंच गया, वो बुजुर्ग जाने लगे, वो नूरानी चेहरे वाले जाने लगे। जब वो नूरानी चेहरे वाले जाने लगे तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया, मैं दामन पकड़कर मचल गया, अर्ज करने लगा, ऐ नूरानी चेहरे वाले, आपने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है, आपने बड़ा करम किया है। अरे ये तो बताइए, ऐसे बयाबान जंगल में जहां हम तन्हा सफर कर रहे हो, आप कौन हैं जिन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है? मेरे बाप के चेहरे पर हाथ फेरा तो बाप का चेहरा चमकने लगा, पेट पर हाथ फेरा तो पेट अपनी जगह आ गया। आप हो कौन? जब इतना मैंने कहा तो उन्होंने कहा, तुझे मालूम नहीं है, अरे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, मस्तके आला हजरत कारी रिजवान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। जब ये बात सुनी तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे बाप के ऊपर इतना बड़ा करम कैसे किया, ये क्या मामला है? तो बताएं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुन, तेरा बाप लगातार मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। जब उसका इंतकाल का वक्त हुआ, उसका चेहरा जर्द पड़ा और उसका पेट फूलने वाला था, तो मरने से पहले उसने मुझे पुकारा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसे वक्त में मेरी मदद फरमाइए। ऐ आदमी सुन, जो शख्स नशा के वक्त मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद करता है, मदीने वाला वही पहुंच जाता है। तो पता चला ये दुरूद शरीफ ऐसी है जो गुनाहों की नजात का जरिया बन जाती है, मगफिरत का जरिया बन जाती है। और सुनो सुनो मुसलमानों, आज हम लाखों लाख रुपए खर्च करके मदीना शरीफ जाते हैं, मक्का शरीफ जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, मगर जो सुन्नी मुसलमान अपने घर में हुजूर पर सिद्क दिल से दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 1,60,000 हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हाथ उठाकर बोलो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। 1,60,000 का सवाब मिलता है। और ये कोई आम इंसान नहीं बता रहा, दामाद पैगंबर फातह खैबर शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, आका ने एक मजमे में इरशाद फरमाया, जो शख्स हज करके वापस लौटे और वो एक गज़ा में शरीक हो जाए, एक जंग में, एक लड़ाई में शरीक हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 400 हज का सवाब अता फरमाता है। मतलब नमाज से बोलते रहे आप, अल्लाह ताला उसे 400 हज का सवाब अता फरमाता है। यानी अल्लाह ने जिसे ये इस्तिताअत दी है कि वो खाने काबा तक जा सके और उसकी ज़ियारत करे, खाने काबा का हज करे, फिर घर लौटे, घर लौटने के बाद एक गज़वा में शरीक हो जाए, अल्लाह उसे 400 हज का सवाब अता फरमाता है। आका इरशाद फरमा रहे हैं, हदीस बयान हो रही है, अब वहां बैठने वाले सहाबा इकराम में बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं,
गरीब भी हैं, सब तरह के लोग बैठे हुए थे। जब अल्लाह के रसूल दानाए गुयूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक इरशाद फरमाई, तो उन्होंने जो बूढ़े थे हज करने नहीं जा सकते, जो गरीब थे जिनके पास पैसा नहीं है हज करने नहीं जा सकते, उनका दिल टूट गया और दिल में सोचने लगे जब हम हज नहीं कर सकते, मैदान जंग में शरीक नहीं हो सकते, तो हमें 400 हज का सवाब भी नहीं मिलेगा, हमें 400 हज का सवाब भी नहीं मिलेगा। उनका दिल टूट गया, दिल भर आया। जैसे ही उनका दिल टूटा, अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह की रहमत से न उम्मीद न होया करो मुसलमानों। आज लोग कहते हैं हमारी मदद, हमारे ऊपर मदद नहीं आ रही, बड़ी जल्दी शिकवा वो शिकायत करने लगते हैं। कभी भी मोमिन को, कभी भी मुसलमान को अल्लाह की रहमत से न उम्मीद नहीं होना चाहिए। आज भी अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, अल्लाह की रहमत जरूर आपका साथ देगी, अल्लाह की रहमत जरूर आएगी। मुसलमानों, ये एक ऐसा वक्त नहीं, अब से पहले कितने वक्त आए, बड़े बड़े नमरूद, फिरौन, हामान, शद्दाद आए, अपने वक्त के यजीद आए, मगर सुन लो, अल्लाह ने कामयाबी उनको नहीं बल्कि कामयाबी दी है तो करबला में इमाम हुसैन को अता फरमाई है। बदर में मुसलमानों को कामयाबी मिली, उहद में मुसलमानों को कामयाबी मिली। अल्लाह चाहता है तो बादशाहों को लंगड़े मच्छर सवार देता है, और अल्लाह चाहता है तो मुसलमानों की हिफाजत करवा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उनका दिल टूट गया, अल्लाह की रहमत जोश में आई, अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि गमगीन होने की जरूरत नहीं है। अगर जो ऐसी ताकत नहीं रखते हैं ना हज करने जा सके, जो इस लायक नहीं है जो मैदान जंग में शरीक हो सके, उन्हें चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिद्क दिल से दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला हर गज़ा के बदले उसको 400 हज का सवाब अता फरमाएगा। अब मेरे शेरपुर के गयूर मुसलमानों, यहाँ मैथ पढ़े हुए, हिंदी इंग्लिश पढ़े हुए लोग बैठे हैं। अब 400 को 400 से ज़र्ब दिया जाए तो 1,60,000 बनते हैं। पता चला जो आदमी अल्लाह के रसूल पर, जो गुलामे रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 1,60,000 हज के बैतुल्लाह का सवाब अता फरमाएगा। मुसलमानों, ये है आका की मोहब्बत, ये है हमारे रसूल की अजमत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ता है? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके सांस से सफेद बादल पैदा होता है। बड़ी आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सफेद बादल पैदा होता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बादल को बरसने का हुक्म अता फरमाता है। जब वो बादल बरसता है, उस बादल का रहमत का कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उससे सोना अता फरमाता है, अल्लाह उससे सोना अता फरमाता है। और उसी बादल से रहमत का कतरा जब पहाड़ों पर गिरता है तो अल्लाह उससे चांदी पैदा फरमाता है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर उस बादल से रहमत का कतरा किसी काफिर के ऊपर गिर जाए तो अल्लाह उसकी बरकत से उसे ईमान की दौलत अता फरमाता है। अल्लाह ताला उसे ईमान की दौलत अता फरमाता है। तो हजरात, गौर करने का मकाम है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और हज बहुत से लोग जाते हैं करने के लिए, और ये जिलहज्जा शरीफ का महीना भी चल रहा है, मगर
آج قسمت دیکھیے ہمارے نوجوانوں کی، کسی کی موت کہاں آ رہی ہے اور کسی کی موت کہاں آ رہی ہے۔ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا کہ کوئی شراب کے اڈے پر مر رہا ہے، کوئی جوئے کے اڈے پر مر رہا ہے، گیا شراب پینے وہی مر گیا۔ مگر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت مکہ شریف میں آتی ہے یا مدینہ شریف میں آتی ہے، اور سب سے بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کی موت خانہ کعبہ کے اندر ہی آ جاتی ہے، مسجد حرام میں ہی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں اگر حج کرنا ہے تو دکھاوے کے لیے نہیں، اگر حج کرنے کے لیے جاؤ تو اس نیت سے جاؤ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، روضہ رسول کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، مولا جہاں رات دن تیری رحمت بستی ہے، ورنہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک حاجی صاحب نے حج کا ارادہ کیا، یہ حج کا مہینہ آئے نا، موت کیسی ہوتی ہے۔ ایک حاجی صاحب نے حج کا ارادہ کیا، پوری تیاری مکمل ہو گئی، رات کو گھر میں مہمان بھی ہیں۔ وہ جانے والا جب صبح کو حج کو جاتا ہے تو مہمان تو ہوتے ہی ہے، گھر میں مہمان ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا اس کا چھوٹا بیٹا، نابالغ بیٹا جو نہ سمجھ تھا، اس نے ابو سے پوچھا ابو کہاں جا رہے ہو؟ کہا خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ میری بات بڑی غور کے ساتھ سنیں، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ مگر وہ بچہ ایسا بچہ نہیں تھا جیسا ہمارے بچے، انہیں خانہ کعبہ کا پتہ نہیں، اور جتنے ہیرو ہیروئن ہیں ان کا سب کا پتہ ہے، اور کہاں کہاں رہتے ہیں ان کا سب کا پتہ ہے، ناموں کا بھی پتہ ہے، کہاں کس کا گھر ہے سب کا پتہ ہے۔ مگر مسلمانوں ہمارے اسلاف کے بچے بھی ایسے تھے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے حیدر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے بزرگوں کے بچے تھے۔ بچے نے بڑی مایوسی کے ساتھ کہا ابا جان آپ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ اور آپ جانتے ہیں یہ مسجد حرام جو ہے مکہ شریف میں، اس کے بیچوں بیچ ایک کوٹھی ہے جس کا نام خانہ کعبہ ہے، اور اس کی عظمتیں وہ ہیں، اس کی شان وہ ہے۔ آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، ایک نماز پڑھیں ایک کا ثواب ملے گا، مگر مسجد حرام خانہ کعبہ کی شان وہ ہے، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں گے تو اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد حرام کی عظمت ہے، اور مسجد نبوی شریف کی یہ شان ہے۔ حضور نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، میرے روزہ اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ پتہ چلا اگر دنیا میں جنت کی کیاری میں نماز پڑھنا ہے تو وہ مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کر لے، روضہ رسول کے قریب جا کر نماز ادا کر لے۔ اور اگر کسی کو ایک عمرے کا ثواب حاصل کرنا ہے تو وہ مسجد قباء میں نماز ادا کر لے، اللہ اس کو ایک حجے پر، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے لوگوں حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، اللہ کے لیے ادا کیا کرو، اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بچے نے کہا ابا آپ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں تو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو مطلب یہ ہوا آپ اللہ کا دیدار کریں گے۔ آپ کس کا دیدار کریں گے؟ اللہ کا۔ اس لیے جب انسان کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے تو میزبان کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ جب اللہ کے گھر جا رہے ہیں، خدا کے پاک کے گھر جا رہے ہیں تو آپ اللہ کا دیدار کریں گے۔ نہ سمجھ بچہ تھا، چھوٹا تھا، کہنے لگے بیٹی کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم تو خانہ کعبہ کو دیکھیں گے نا، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، اس کا طواف کریں گے، اور آپ کہہ رہے ہو اللہ کا دیدار کریں گے۔
کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو آدمی اللہ کے گھر کو دیکھے اور اللہ کا دیدار نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بچہ ہے، اس کی سوچ ہے۔ اب غور کرو، باپ نے کہا میں تو حج کو جاؤں، تو کیا جاتا ہے؟ کہنے لگا جب تک حج کو نہیں جان دوں گا، جب تک مجھے ساتھ نہیں لے لو گے، میں بھی تو آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ کہا تو کیوں جائے گا؟ میں اس لیے جاؤں گا، میں اللہ کا دیدار کروں گا، میں اللہ کا دیدار کروں گا اللہ کے گھر میں۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے جب حاجی صاحب سے زیادہ اصرار کیا، انہوں نے مہمانوں سے، گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، آپ اسے لے جاؤ، خانہ کعبہ کی زیارت کرا دینا۔ اب اتفاق ایسا ہوا، وہ چلا گیا۔ اب جیسے ہی باپ اور بیٹے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیکی مار کر باپ بھی خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے۔ اب میں شیر پور کے غیور مسلمانوں سے کہوں گا، اللہ تعالیٰ اگر حج کا موقع عطا فرمائے یا عمرے کا موقع عطا فرمائے، جب آپ پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر ڈالیں تو ایک دم پلک نہ ماریں، بلکہ اس کو ٹک ٹکی مار کر دیکھتے رہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا جب تک پلک نہ جھپکے خانہ کعبہ کو دیکھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیک جائز دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ اور مسلمانوں، خانہ کعبہ کی عظمت یہ ہے، احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ عمارت جو خانہ کعبہ ہے، یہ جب قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگی، تمام عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے یہ دیکھ رہے ہوں گے، افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، یار خانہ کعبہ تو جنت میں جا رہا ہے اور ہم یہیں پر رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا، اے حاجیوں دیکھ کیا رہے ہو؟ ارے خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ لو، جس طرح خانہ کعبہ جنت میں جا رہا ہے تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ جس شان کے ساتھ خانہ کعبہ جنت میں جائے گا، اسی شان کے ساتھ خانہ کعبہ کا دیدار کرنے والے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اور مسلمانوں، حج کرنا کوئی معمولی نہیں ہے۔ قانون شریعت کے دوسرے حصے میں کے پہلے صفحے میں مصنف لکھتے ہیں، حاجی جب اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے اللہ اسے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اس نے بچے نے تمنا کی اور پہنچ گئے ہیں خانہ کعبہ کا دیدار کرنے۔ باپ کی چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف، بیٹے کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف۔ ابھی جیسے ہی باپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بچہ مسجد حرام میں ہے، زمین پر آ گیا، نیچے گر گیا۔ جب باپ نے بچے کو دیکھا تو اس کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر، غور کرو، باپ نے حسرت کی نگاہ بھر کے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کیا میرا بچہ اس لائق نہیں تھا جو تیرے گھر کا دیدار کرتا، تیرے گھر کا طواف کر لیتا؟ جب حاجی نے یہ تمنا کی تو غیب سے آواز آئی، حاجی صاحب ہمارے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، دل دیکھا جاتا ہے، اس لیے آپ جو ارادہ کر کے یہاں تک آئے تھے آپ کا ارادہ پورا ہو گیا۔ آپ گھر سے چلے تھے تو دل میں ارادہ تھا خانہ کعبہ کو دیکھوں گا، آپ نے خانہ کعبہ دیکھ لیا اور آپ کا بچہ گھر سے آیا تھا، اس کے دل کی تمنا تھی کہ خانہ کعبہ کے مالک کو دیکھوں گا، اللہ کا دیدار کروں گا۔ اے حاجی صاحب سنو، آپ خانہ کعبہ تک پہنچ گئے اور آپ کا بیٹا خانہ کعبہ کے مالک تک پہنچ گیا۔ آپ کا بیٹا خانہ کعبہ کے مالک تک پہنچ گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، موت ہو تو ایسی ہونی چاہیے، یہ بھی تو موت تھی، خانہ کعبہ کے اندر موت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ للہ بھائی ہمیشہ یہ تمنائیں کیا کرتے تھے کہ میری موت جب آئے تو ایک دم سے موت آ جائے، مجھے چارپائی پر پلنا نہ پڑے، اور ان کی موت آئی، اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ بھی نہیں سکے۔ آج اتنا مجمع ہے، پورا بھرا ہوا گراؤنڈ ہے، ہمارے بھائی سڑک پر بیٹھے، روڈ پر بیٹھے
बैठे हुए हैं, मगर खुदा की कसम आज जो लल्ला भाई की कमी महसूस हो रही है, ये कमी हमेशा हमेशा हमारे दिलों के अंदर जिंदा रहेगी। मगर ये याद रखना, सलमान भाई ने अपनी वालिदा की और इनके भाइयों ने अपने वालिदैन की जो खिदमत की थी, अल्लाह अकबर, ये माँ की खिदमत का नतीजा है जो आज इन्हें अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई है। और ये याद रखना, माँ जो दुआ करके दुनिया से जाती है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। ये हाफिज बनना, ये मौलाना बनना, ये कारी बनना, वक्त के इमाम बन जाना, ये सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर नहीं होता है। कभी कभी जब अल्लाह हमें वो ओहदा दे, प्रधान बने, प्रधानमंत्री बने, या हम किसी भी तरीके से बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो, तो कभी तकब्बुर मत करना, कभी इतराना मत, कभी माँ बाप को घर से धुतकारना मत। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है इन्हीं बूढ़े माँ बाप की दुआ का नतीजा है जो अल्लाह ने तुम्हें ये मकाम अता फरमाया। और ये माँ बाप की दुआएं होती हैं, और जिसकी जिंदगी अच्छी होती है तो माँ बाप की दुआएं लेकर जाता है, माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दुनिया में तशरीफ लाए, आंखों से नाबीना, आंखों में रोशनी नहीं है, अल्लाह अकबर, आंखों से नाबीना है। माँ दुआ क्या करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को बीना कर दे, मेरे बेटे को बीना कर दे। माँ की दुआ थी। एक दिन इमाम बुखारी सोए हुए थे, माँ भी सोई हुई थी, किस्मत बेदार थी। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए और कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को बीना फरमा दिया है। जब माँ की सुबह को आंख खुली तो माँ ने देखा वाकई इमाम बुखारी की आंख में बीनाई आ गई थी। तो पता चला माँ की दुआएं कभी रद्द नहीं हुआ करती है। अल्लाह अकबर, ये माँ की दुआएं हुआ करती है जो कभी रद्द नहीं हुआ करती। मौलाना मुफ्ती आमिर साहब हो चुके हैं, माशाल्लाह हजरत का भी इख्तिताम हुआ है, और मैं अब बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। ये तो सब आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है। 11 साल के बाद भी हजरत इमाम छोड़े हुए हो गई, आपकी मोहब्बत है जो आज तक याद कर लेते हैं। बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे असलाफ की जिंदगी देखो और हमारे बुजुर्गों की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वालिदा की दुआ से पीना हो गए, और उनकी इबादत का हाल देखिए। उन्होंने बुखारी शरीफ लिखी जो कुरान के बाद सबसे अहम किताब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बुखारी शरीफ को लिखा, मगर उनकी जिंदगी देखिएगा। जब जिंदगी नमाज़ें पढ़कर, कुरान पढ़कर गुजरती है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया करता है। ये इमाम बुखारी की जिंदगी है। एक मर्तबा आप नमाज अदा फरमा रहे थे, एक जहरीला कीड़ा आपके कुर्ते के अंदर घुस जाता है और वो कमर में डंक मारना शुरू करता है। पीठ में उसने डंक मारा, एक मर्तबा डंक मारा, 2 मर्तबा डंक मारा, 3 मर्तबा डंक मारा, मगर इमाम बुखारी ने नमाज नहीं तोड़ी, नमाज को खत्म नहीं किया। और आज हमारे हालात ये हैं, अगर रमजान शरीफ में 1 सवा पारा इमाम साहब तिलावत फरमा दे तो आधे लोग तो नियत तोड़कर पीछे बैठ जाते हैं कि जब रुकू होगा तो शामिल हो जाए। आज हमारा हाल ये है कुरान सुनने का। मगर हमारे असलाफ को देखो, बुजुर्गों को देखो, बराबर डंक मार रहा है। 1 मर्तबा नहीं, उसने 17 मर्तबा डंक मारा। जब 17 मर्तबा डंक मारा तो उसके जहर की वजह से आपका चेहरा जर्द हो गया। आपने नमाज खत्म की, नमाज खत्म करने के बाद अपने शागिर्द से कहा, मेरा कुर्ता उठा कर देखो। आपके शागिर्द ने जब कुर्ता उठाया तो उसने 17 मर्तबा इमाम बुखारी की कमर शरीफ पर डंक मारे थे। उन्होंने कहा कि हुजूर, शरीयत का हुक्म तो ये है
اگر کوئی زہریلا کیڑا نماز پڑھتے ہوئے سامنے آ جائے اور جان کا خطرہ ہو تو نماز توڑ کے اس کو مار دینا چاہیے، مگر یہ برابر آپ کی کمر پر ڈنک مار رہا تھا، مگر پھر بھی آپ نے نماز کو نہیں توڑا، نماز کو ختم نہیں کیا، اتنا سننا تھا۔ امام بخاری نے ارشاد فرمایا ارے یہ ڈنک مار رہا تھا، اپنا کام کر رہا تھا، میں نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور مجھے قرآن کی تلاوت سے جو لذت محسوس ہو رہی تھی، جو مزہ محسوس ہو رہا تھا، مجھے یہ محسوس نہیں ہوا، اس نے کتنی مرتبہ مجھے ڈنک مارا۔ مسلمانوں، یہ ہمارے اسلاف کی نمازیں تھی، نمازیں پڑھتے تھے تو قرآن پڑھتے ہوئے وہ لذت محسوس ہوتی تھی کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت حاصل نہ ہوتی تھی، یہ قرآن کی لذت تھی۔ اللہ اکبر، مگر قربان جاؤ، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، موت سب کو آنی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو موت آئی، کفن دفن کے بعد، نماز جنازہ کے بعد جب آپ کو دفن کیا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے قبر شریف پر جو مٹی چڑھائی اس بہت سے بزرگوں کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، مگر یہ امام بخاری کی وہ شان ہے کہ ان کی قبر پر جو مٹی ڈالی گئی تھی اس مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو نکلا کرتی تھی، اور اللہ اکبر، مشک و عنبر کی خوشبو ایسی خوشبو تھی لوگ تبرک کے طور پر اس مٹی کو گھر لے آتے تھے۔ کئی مرتبہ مٹی ختم ہوئی، دوبارہ 3 بار ہمیں مٹی چڑھائی گئی، مگر اس مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی عظمتیں ہوا کرتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہوا کرتی ہے کہ ان کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ آج یہ احسان ثواب کی محفل ہے تو خوب، اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو انہیں چاہیے کہ خوب اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے لیے احسان ثواب کیا کریں، تاکہ یہ احسان ثواب کی محفلیں ہمارے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اور یہ قرآن کی تلاوت ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت جو ہے یہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور روحانی حکایت میں تو حضور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں سے لکھا، حماد مکی کہتے ہیں میں مکے کے قبرستان میں گیا تو میری آنکھ لگ گئی، میں جب مکے کے قبرستان میں پہنچا میری آنکھ لگ گئی، میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے معلوم کیا قیامت آ گئی، کیونکہ قیامت ہی کے دن مردے قبروں سے باہر نکلیں گے۔ میں نے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ انہوں نے کہا بھی قیامت نہیں آئی ہے۔ میں نے پوچھا تو آپ قبروں سے باہر کیوں نکلے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بستی سے آنے والا آدمی آیا اور جس قبرستان میں ہم دفن ہے، مدفون ہے، اسی قبرستان میں آنے کے بعد اس نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، یعنی جو نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتا ہے، قل هو اللہ احد شریف، یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ پڑھ کے اس کا ثواب ہم تمام مردوں کی ارواح کو پہنچا دیا۔ 1 سال ہو گیا قرآن کی تلاوت کا ثواب تقسیم کرتے ہوئے، روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کا ثواب تقسیم کرتے ہیں، مگر 1 سال ہو گیا قرآن کی تلاوت کا ثواب ختم نہیں ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر قرآن پڑھ کر ماں باپ کے لیے ایسا ثواب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے والدین کی مغفرت فرما دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اسیر آرزو ہے
दिल बहलने के लिए, रात दिन की गर्दिशें, उम्र ढलने के लिए, जिंदगी पिछला पहर है, रात का एक कम नजर, ये अंधेरा हो रहा है, दिन निकलने के लिए वो जागना है, जाग ले, अफलाक के साए तले हशर तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले हुई है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे वो है फना के लिए, आ जाती है मौत वहां जहां घर नहीं होता, बहुत सौ को कफन तक मैसर नहीं होता, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे साथ कारी नफीस अख्तर साहब जो